وہ جلسہ سننے والوں میں سے، وہ میرا ذکر سننے والوں میں سے نہیں تھا، وہ گزر رہا تھا یوں ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ ہمارے ایسی مجلس تھی، اسے ہمارے نیک اور برگزیدہ بندے تھے کہ ان کی برکت سے وہ جو کہ راہ گزر تھا اب تھوڑی دیر کے لیے رکا، جاؤ ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو میرے دوستوں، یہ وہ مجلس ہے جس کو سننے کے لیے آج اتنی دور دور سے لوگ چلے آئے ہیں، اور ہمارے محلے کے لوگ الحمدللہ کچھ ایک ہمارے بھائی نظر بھی آ رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، گھر سے نکل کر کے اس اللہ کی مجلس سے آنے سے محروم ہو۔ میرے بھائی نہیں، آؤ، یہ وہ منچ ہے، یہ وہ اسٹیج ہے، یہاں صرف اللہ کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم العالمین نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ایک میں اللہ کا کلام، دوسرے میں نبی کا فرمان، نہ تیسرا ہاتھ نہ تیسری بات، یہ اللہ اور رسول کی باتوں کو پیش کرنے کا یہ اسٹیج ہے۔ میرے بھائی کیوں محروم ہوتے ہو؟ اور بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے جو دور دراز سے مہمان چل کے آئے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ الحمدللہ یہ ہمارا ضلع مرزا پور، جس کا یہ محلہ اس کا نام ہی ہے چھوٹا مرزا پور، الحمدللہ اتنی بڑی بستی ہے یہاں ہمارے مسلمانوں کی، اور بہترین مسلمان اہل سنت والجماعت، سنتوں پر عمل کرنے والے، وہ چاہے دعویٰ ہی صحیح، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ محلہ ہے، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے محبت کرنے والوں کا یہ محلہ ہے۔ اور آج آپ کی اس آمد پر شاید وہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے وہ حیرت میں پڑے ہیں، کیونکہ ان کے محلے میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ اور ہمارے مہمان آ گئے ہیں، ہمارے ان لوگوں کو ادھر سے کرسی خالی کرائیں، ایل پی شاستری جی وغیرہ بیٹھے ہیں ادھر، آپ لوگ جو بھی مسلم بھائی ہمارے ہیں وہ آپ لوگ ادھر آ جائیں، ہمارے غیر مسلم مہمان آ رہے ہیں، مقبول بھائی ان کے لیے کچھ چیئر دیں، آئیے ننکلی بھائی آپ بھی بیٹھے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ادھر چیئر پہ بٹھایا جائے، یہ ہماری دعوت پر چل کر آئے الحمدللہ۔ تو میرے بھائی یہ دور دراز سے لوگ چل کر آئے ہیں کس لیے؟ صرف یہ کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کہیں گے اور سنیں گے۔ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی سن 2004 میں اس کی بنیاد پڑی ہے، حالانکہ اس کے پہلے اسلامک ریسرچ سینٹر کے نام سے تقریباً سن 1999 سے ہم مرزا پور میں کام کر رہے ہیں، اور بغیر بلا کسی تفریق و مسلک و مذہب کے اللہ کے قرآن و نبی کے فرمان کی دعوت کو اپنے مسلم بھائی، ہندو بھائی سب تک پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے؟ صرف غیر مسلموں کے لیے؟ نہیں، سب کے لیے ہے۔ تو اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب، یہ بھی سب کے لیے میرے بھائی، سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی بلاتے ہیں، آدر و سمان کے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور ان کو اپنے ہندی میں قرآن کا انواد بھیٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ 3 سال 4 سال ہم نے یوں کام کیا، اس کے بعد سن 2004 میں ہم نے اس کا رجسٹریشن کرایا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے۔ یہ 7واں سال چل رہا ہے۔ اب اس کے انترگت میں اس کے زیر نگرانی اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر، جو کہ آپ نام دیکھ رہے ہیں اوپر میں، IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر۔ دعویٰ یہ عربی کا لفظ ہے، یہ نہ سمجھے کوئی کریں کہ دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ یہ یعنی انوائٹ کرنا، دعوت دینا، نمنترن دینا۔ چاہیے ہم نمنترن دیتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اور دوسری مذاہب کے پر ریسرچ کریے، تحقیق کریے، شوध کریے، کھوج کریے، اس میں ہم آپ کا بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ، بغیر کسی شلک کے، بغیر کسی معاوضے کے، بنا کسی فیس کے، کتابوں کے ذریعے، کیسٹوں کے ذریعے، CDs کے ذریعے، DVDs کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اور جب ریسرچ کریں گے، ہمارے مسلم بھائی بھی ریسرچ کریں۔ آج مسلمانوں میں بھی اتنا مت بھید، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جا رہے ہیں، سلام بند ہو جاتا ہے، مسجدوں میں جانا روک دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا منع، رشتہ داری کرنا منع، کھانا پینا منع۔ تو اور تحقیق کرو، دیکھو کہ واستوک اسلام ہے کیا، اصل اسلام ہے کیا، دیکھو گے، پڑھو گے تو سمجھو گے۔
اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جب نازل کیا تو سب سے پہلی آیت کیا نازل کی؟ اقرا، پڑھو 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 پڑھو. تو سب سے پہلا حکم ہی اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا، پڑھو. کیا پڑھو؟ فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ. ہاں پڑھو یہ بھی، لیکن اس کو سائڈ میں. پہلے ذرا یہ پڑھو کہ جس ایشور نے، جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا؟ کیوں تمہیں ہم کو یہاں بھیجا؟ صرف اس لیے کہ پل بڑھ کے جوان ہو گئے، کھائے پیے کمائے، شادی بیاہ کیے، بال بچے ہوئے، بڈھے ہوئے، مر کے چلے گئے، ختم، بس یہی مقصد ہے؟ نہیں، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. یہ مائک ہے، اس کا بھی مقصد ہے کہ آواز دوسرے تک پہنچے. اگر یہ اپنے مقصد میں فیل ہو جائے، مائک کام نہ کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے کباڑ میں رکھ دیتے ہیں. یہ پنکھے کا بھی مقصد ہے کہ یہ چلے تو ہوا لگے. اگر یہ چلے اور ہوا نہ لگے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اٹھا کے کباڑ میں رکھ دیں. تو انسان کا بھی مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 56. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ جیون جو ملا ہے یہ صرف کھا پی کر کے جیون اوپر والے اس پربھو کی، اس مہان آتما، اس اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے نیموں کے طریقوں کے انوسار، جسے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عیشدوست تھے، انتم سندیشٹا تھے، ان کے ذریعے بھیجا. ان کی باتوں کو ہم پڑھیں، صلی اللہ رب العالمین کی بندگی عبادت میں بغیر کسی شرک کے، بغیر اس کے ساتھ کسی پارٹنر کو ملائے، کسی کو شریک کیے ہوئے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہمارا برہم سوتر ہے، یہ ہمارا بنیادی کلمہ ہے. اور ہمارے غیر مسلم بھائی کے یہاں بھی برہم سوتر ہے، ایکو برہم دوتیا ناستی نہ ناستی نہ کنچنا. ایک ہی برہم ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کداپی نہیں. یہ ریسرچ کرو میرے بھائی، ریسرچ کرو، تحقیق کرو تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اسلام کہتا کیا ہے، اسلام کی شکشا کیا ہے، اسلام کی تعلیم. آج کسی مسلمان کو دیکھ کر کے اگر آپ اسلام سمجھنا چاہیں، یہ میری اپنی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسلام، صحیح اسلام کو، سود بھی کھاتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، لچائی بھی کرتا ہے، وہ وعدہ کر کے وعدہ سے مکر بھی جاتا ہے، کسی کا مال ہڑپ بھی لیتا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے. دنیا بھر کی خرافاتوں میں دیکھ لیجئے. اگر اس کو دیکھ کے آپ اسلام سمجھنا چاہیں گے تو کہیں گے مسلمانوں کے یہاں تو دیکھو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں. جیسے ایک نام آپ نے سنا ہوگا کبھی کسی وقت میں، بھگوان شری رجنیش، اور بعد میں ان کا نام ہو گیا اوشو. ان کی ایک تقریر ہے سامپردائکتا، اس پر وہ ایک جگہ بولتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، مرڈر کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی کچا مسلمان ہے، پکا مسلمان نہیں ہے. تو سوچو جب کچا مسلمان ایسا ہے تو پکا کیسا ہوگا. یعنی بات کو کیسے گھما کر دیں. تو مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام نہیں سمجھا جا سکتا. اسلام کو سمجھنا ہوگا تو اسلام کی کتابوں کو، اللہ کے کلام کو سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، کھولنا ہوگا، پڑھنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ کے با سے شروع ہو کر سورہ ناس کے سا تک، با سے شروع، سا پہ ختم، با اور سا، بس پوری قرآن آپ کو پڑھنا پڑے گا، جس میں ایک جیون ویوستھا ہے، جس میں پورا ضابط حیات دیا ہے اس اللہ رب العالمین نے. اور اس کی ویاخیا کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے ہم نے اسلامک ریسرچ اینڈ دعوت سینٹر کھولا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں ہندو بھائی، مسلمان بھائی سب آتے ہیں، سب کے لیے ہے. ہمارے یہاں قرآن بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، فقہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، آپ کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں بھی ہیں الحمدللہ، اور مختلف مسلکوں کی کتابیں بھی موجود ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کے سہیوگ سے. اور ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہمارے یہاں چاروں وید ہے، رامائن ہے، مہابھارت ہے، پران ہے، اسمرتی ہے، اپنشد ہے، آپ کی بھی دھن کی کتابیں ہیں. تاکہ ایک جگہ تو ملے، کم سے کم ہم بیٹھ کر کے کچھ اچھے وچار تو لیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے، دھرم کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. دوسرا ہم نے یہاں کام شروع کیا مدرسہ محمدیہ. مدرسہ محمدیہ میں ہم نے بھی آپ دیکھا ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ابتدائی